السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ رات کو آپ نے اعلان سن لیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ اب ایک جانب تو کچھ انتہائی امپورٹنٹ کیسز آج سماعت کے لیے مقرر ہیں اور کچھ اہم ترین فیصلے ہونے ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف میں اب تک کا سب سے بڑا بھونچال آ گیا ہے۔ رات گئے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور کچھ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے لنکا ڈھائی ہے، تو وہیں دوسری جانب مراد سعید کا بھی آدھی رات کو ایک پیغام جاری ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب چیزیں جو ہیں اور موجودہ لیڈرشپ کے لیے بھی آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے آج ہونے والا ایک فیصلہ پورے کے پورے سسٹم جو الٹ سکتا ہے، آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بدل سکتا ہے، اسے بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا دن امپورٹنٹ کیوں ہے۔ ایک تو عمران خان کی ریگولر بنیادوں پر ماہانہ 2 بار ان کے ذاتی معالجین سے چیک اپ کے لیے پٹیشن کی سماعت آج مورخہ 23 اکتوبر 2024 کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں مقرر ہے۔ سابقہ خاتون اول بشرا عمران کی درخواست ضمانت کی درخواست بھی سماعت بھی آج میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کیسز ہیں، کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جو آج کے دن ہونی ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب آپشن نہیں رہا کہ تحریک انصاف جارحانہ موڈ میں آئے، اور پاکستان تحریک انصاف نے آبویسلی، آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا اس پر تو جو کچھ ہو رہا ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ انہیں حکومت نے اپنی لابی میں بٹھایا ہوا ہے اور انہیں حکومت بوقت ضرورت استعمال کر سکتی ہے۔ ان سے رابطہ منقطع ہوا، پارٹی پالیسی کے حوالے سے کچھ خلاف ورزیاں سامنے آئیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو شوکاز بھیجا ہے اس میں 4 لوگ شامل ہیں۔ ایک تو اسلم گھمن ہے، دوسرے ریاض فتیانہ، تیسرے زین قریشی اور چوتھے مقداد علی خان۔ ان 4 ایم این ایز کو پاکستان تحریک انصاف نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی وجوہات بتائیں، اور آپ پر جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں اور جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایک پوری چارج شیٹ ہے۔ اب اس سب میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زین قریشی، ان کے حوالے سے ان کے والد کو جب یہ بات پتہ چلی تو شاہ محمود قریشی نے تو یہی کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، میرے لیے یہ یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ زین قریشی ایسا کر سکتا ہے، اور مجھے نہیں امید کہ زین ایسا کرے گا، اور زین نے ایسا کیا ہوگا، اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ سچ پوری قوم کے سامنے جلد آ جائے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے خاندان کی قربانیوں کو کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا، وہ ڈٹ گئے، اور ہمیشہ سے شاہ محمود قریشی کی کوشش رہی ہے کہ وہ تاریخ میں درست سمت میں کھڑے ہوں۔ اب یہاں پر کاشف عباسی نے اسد کیسر سے رات گئے ایک پروگرام کے اندر سوال پوچھا کہ خبر آ رہی ہے کہ زین قریشی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس پر اسد کیسر بہت امپورٹنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ان کے پاس پوزیشن ہے، اور پولیٹیکل معاملات کو اسد کیسر بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اسد کیسر نے اس پر یہ بات کہی کہ مجھے بھی یہی خبر ملی ہے کہ زین قریشی نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے۔ زین قریشی نے ایک وضاحت دی، اس وضاحت کے بعد بھی ایک کنٹروورسی آ گئی، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ زین قریشی ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کرتے ہوئے استعفیٰ دینا بہتر سمجھ رہے ہیں، اور غالباً اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اس میں یوں لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا بھی یہ حکم ہوگا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے دین یو شوڈ ریزائن، آپ کو مزید پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے رہنے کا حق نہیں ہے، اور ریکارڈ کی درستی بھی ہوگی، اور کارکنان پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ سے سوال بھی کر رہا تھا کہ زین قریشی کو کیوں نہیں شوکاز بھیجا جا رہا، اور اس کے ساتھ جو باقی 3 لوگ ہیں کہیں وہ اس لیے تو نہیں بچ رہے کہ باقی آسان ٹارگٹس ہیں اور یہ مشکل ٹارگٹ ہے۔ اگر سینیٹر زرکا اور سینیٹر فیصل کو آپ نوٹس بھیج سکتے ہیں، اگرچہ ان کے بھی ووٹس استعمال نہیں ہوئے، لیکن ان کا اعلان ہو گیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل چکے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی پر تنقید بھی بجا ہے اور زین قریشی کا رائٹ بھی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. تو دونوں چیزوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن اس سب کے اندر اب جو خبر آ رہی ہے کہ زین قریشی استعفیٰ دے سکتے ہیں، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سمبولک. دوسری جانب مراد سعید، انہوں نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے وہ ایکٹیو ہوئے، تب جا کے پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ایس سی او سمٹ کے دوران. اور مراد سعید کا پریشر اپنی ہی پارٹی لیڈرشپ پر کام کیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کا ایک اوور آل پریشر بلڈ اپ ہوا، اس کی وجہ سے عمران خان سے ایک ملاقات بھی کروائی گئی. اب مراد سعید نے رات گئے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر میری رائے پہلے دن سے یہی رہی ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے. خان صاحب میری رائے سے اس حد تک اتفاق کرتے تھے کہ انہوں نے اسے آخری آپشن رکھا ہوا تھا، اور اس لیے گزشتہ ایک سال میں جتنی مرتبہ ان سے اجازت چاہی، جواب یہی آیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. خان صاحب کی جانب سے پارٹی کو دی جانے والی انسٹرکشنز کی ایک کاپی مجھے موصول ہوتی ہے، جس میں جو نکات فار ایکشن میرے سے متعلقہ ہوتے ہیں اس پر میں عمل درآمد کو یقینی بناتا ہوں، اور جو فار انفارمیشن ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتا ہوں. ان کی انسٹرکشنز جو کہ فار انفارمیشن کے مطابق 4 اکتوبر کا احتجاج جاری رکھنا، جس کے لیے مجھ سے درکار ڈیٹا اور اپنے تجزیے کی بنیاد پر ضروری ہدایات میں نے پارٹی کو فراہم کی تھیں. احتجاج کے حوالے سے آگے کی حکمت عملی کا فیصلہ کرنے کا اختیار خان صاحب نے سیاسی کمیٹی کو دیا تھا. سیاسی کمیٹی نے کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج ختم کیا، یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے. میں اگرچہ اس فیصلے سے قطعی متفق نہیں، لیکن میں گراؤنڈ پر موجود نہیں، اور آخری فیصلے کا اختیار سیاسی کمیٹی کو ہی تھا. آگے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی طرح میری رائے بھی یہی ہے کہ اب واپسی کا آپشن ذہن سے نکال کر سڑکوں پر آنا چاہیے، اور یہی رائے تفصیلی لائحہ عمل کے ساتھ میں قیادت کو بھی پہنچا چکا ہوں ابھی بھی، اور تب بھی جب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات میں مناسب وقت پر بیان کروں گا. مجھے یقین ہے کہ قیادت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، اور وہ تمام تر زمینی حقائق کا جائزہ لے کر جلد ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے. میں جہاں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کے غصے کو جائز سمجھتا ہوں، اور یہ رائے بھی رکھتا ہوں کہ جیسے کہ خان صاحب کرتے آئے ہیں بہت سے فیصلوں پر آپ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، وہاں اس بات پر بھی متفق ہوں کہ اس ملک میں جس ننگی فسطائیت کا راج ہے، آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں، وہاں پہ فیصلہ جو نہ صرف اس 74 سالہ جدوجہد کا تعین کرے گا، بلکہ اس کا ڈائریکٹ اثر عمران خان کی زندگی پر پڑے گا، بہت ذمہ داری اور مکمل تیاری کے بعد اناؤنس کیا جانا چاہیے. آخری فیصلہ بہرحال سڑکوں پر ہی ہونا ہے، اور لازم ہے کہ یہ جلد ہو. اب ناظرین اکرام، آپ کو اس پیغام کے اندر جو پیغام پنہاں ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ انف از انف، اور اب واپسی کا رستہ اور واپسی کی سوچ کو ترک کر کے ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا. اس سب کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جانب تو حامد خان نے جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ شاید یحییٰ آفریدی حکومت کی اس پیشکش کو قبول نہ کریں اور ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کریں، اس میں حامد خان نے یہ بات کہی کہ توقع ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے. اب یہ ایک چیز اہم ہے. تو وہیں دوسری جانب علی امین گنڈا پور، ان کا کہنا ہے کہ احتجاج کا ایک اور پلان بنا رہے ہیں، اور اس مرتبہ ہم اسلام آباد نہیں بلکہ پورے ملک کو بلاک کریں گے. علی امین گنڈا پور نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا ہے، غیر قانونی آئینی ترامیم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، یہ اپنی مرضی کے ججز تعینات کر کے مرضی کے فیصلے کریں گے، مگر آئینی ترامیم ہی ہم ختم کر دیں گے. انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں. مبارک زیب کے حوالے سے عمران خان کی پیٹھ میں چرا گھونپا گیا، جن لوگوں نے کیا انہیں ہم پارٹی سے نکالیں گے، ووٹ بیچنے والوں کے نام سامنے آئے ہیں، شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، جو غدار ہے اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. آئی پرسنلی تھنک کہ اب پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ شو کاز نوٹس جاری کرنا ہو، یا شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے تک کے استعفے کی بات ہو، یا علی امین گنڈا پور کا یہ اعلان کہ انف از انف. کیونکہ مراد سعید جیسی وائسز اس وقت یہ بات
جو ہے وہ کارکن کو بتا رہی ہیں مراد سعید ابھی بھی پارٹی ڈسپلن کو کمپرومائز کیے بغیر جو بات کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر جو بٹوین دا لائنز میسج ہے وہ پڑھیں تو اس میں تنقید ہے موجودہ لیڈرشپ پر، اور ان کے فیصلے کے اندر جو وہ دیر کر رہے ہیں اور جو معاملات جلدی کرنے چاہیے انہیں جلدی وہ سیٹل نہیں کر رہے۔ مراد سعید اس حوالے سے اپنا احتجاج لگاتار ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، لیکن ابھی تک یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ آپ کے آج کے کیسز بھی میں نے آپ کو بتا دیے، 2 کیسز بشرا بی بی کی ضمانت اور خان سے ملاقات، اور ملاقات والے معاملے پر آج اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے۔ جسمیہ گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ وہ آج ہی فیصلہ کریں گے، اور امید ہے کہ اس میں فیصلہ عمران خان کے حق میں جائے گا، اور اگر عمران خان کی ہدایات آ گئیں کسی طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، پھر ذرا سوچیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے، اور صحیح ڈرے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔